اور داعیان حق کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کیا گیا ہے۔ مسند احمد، ترمذی، ابن ماجہ اور ابن حبان کی روایت ہے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائش کس کی ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء، پھر صالحین، پھر درجہ بدرجہ نیک لوگ۔ آدمی کو اس کے دین کے مطابق آزمایا جاتا ہے۔ اسی لیے ایک شاعر کہتا ہے، آ دل بر ہم ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ میرے دوستو، یہ چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ اب آخر میں دوبارہ آپ حضرات کا خیر مقدم کرتے ہوئے شیخ محترم کو دعوت دوں گا کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں اور ہمارے سامعین سے خطاب فرمائیں۔ شیخ کی تقریر کا عنوان ہے محاسب نفس اور نیا سال۔ کیونکہ نئے سال کی ابتدا ہو گئی ہے، اسی مناسبت سے یہ عنوان شیخ کو دیا گیا ہے۔ اب میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فضیلت الشیخ کی حفاظت فرمائے اور دین حق کی مزید خدمت کے لیے حوصلوں اور ہمتوں سے نوازے، اور اسی طرح فضیلت الشیخ سے اللہ تعالیٰ دین کا کام لیتے رہے۔ اب میں بغیر کسی تاخیر کے فضیلت الشیخ سید معراج ربانی حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں، اور آپ لوگوں سے میں گزارش کروں گا کہ اپنے موبائل فون بند کر کے توجہ کے ساتھ فضیلت الشیخ کی باتوں کو سنیں۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو حق بات سننے اور حق بات کو قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال تعالى في مقام آخر: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وقال تعالى في مقام آخر: ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔
معزز علماء کرام، حاضرین اعظام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 3 محرم الحرام 1432 ہجری مطابق 8 دسمبر سن 2010 عیسوی کے اس اجلاس میں جو المکتب التعاونی للدعوت والارشاد و توسیع الجالیات مکہ المکرمہ کے زیر اہتمام اس جامعہ کے اندر، جامع مسجد کے اندر منعقد ہوا ہے، اس اجتماع میں، اس اجلاس میں جس موضوع پر میں آپ حضرات سے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں، وہ موضوع ہے محاسبہ نفس اور نیا سال۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور اللہ عز و جل ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور اس مجلس مبارک کو ہمارے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے، اور ہماری نیکیوں اور ہماری بھلائیوں میں ترقی اور رتبوں میں بلندی کا ذریعہ اور سبب بنائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستوں اور بھائیوں، چند اہم اور نہایت ہی ضروری باتیں جو دنیا اور آخرت کو سجانے اور سنوارنے کے لیے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہوں گی اور کہی جائیں گی۔ آپ حضرات سے التماس ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے موبائل کو سوئچ آف کر لیں اور نہایت اطمینان اور سکون سے تشریف رکھیں۔ ایسی مبارک مجلسیں اور ایسے مبارک اور مقدس شہر میں جو دنیا کا سب سے عظیم اور سب سے برتر اور بالا شہر، جس سرزمین مقدس کی قسم اللہ عز و جل نے کھائی، جو نبیوں کی سرزمین، انبیاء کی سرزمین، محبت وحی، سب سے پہلے وحی کے کلمات جہاں اترے، قرآن کریم جیسی عظیم الشان اللہ عز و جل کی کتاب کا پہلا درس، پہلا سبق جن کی فضاؤں میں گونجا، وہ سرزمین جو خانہ کعبہ بیت اللہ کا مسکن ہے، مکہ المکرمہ، آپ ایسے مقدس اور محترم اور مبارک اور بابرکت سرزمین پر ہیں جس کے بارے میں نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ یہاں کے باشندوں کو ہمیشہ ہمیشہ اپنی رحمتوں، اپنی برکتوں اور اپنی نعمتوں سے اے اللہ انہیں نوازتا ہے۔ پوری دنیا کی نگاہیں جہاں آج ٹکی ہوئی، جہاں آنے پر ایمان مکمل ہوتا ہے، اور ابھی چند دنوں پہلے اسلام کے سب سے آخری اور عظیم الشان رکن حج سے یہ شہر فارغ ہوا ہے، اور آپ حضرات بھی فارغ ہوئے ہیں، اور لوگ دھیرے دھیرے اپنے اپنے وطنوں کو جہاں سے سمٹ کر اس سرزمین پر آئے تھے اب واپس ہونے لگے ہیں اور واپس جا رہے ہیں۔ اللہ عز و جل سب کے حج کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سب کو سلامتی کے ساتھ ان کے وطنوں میں واپس لے جائے، اور اللہ عز و جل جنہوں نے حج نہیں کیا ہے اللہ انہیں پھر دوبارہ یا پھر کسی وجہ سے وہ نہیں آ سکے، اللہ انہیں حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ایسے مبارک اور ایسی مقدس سرزمین پر آپ موجود ہیں، یہ رب ذوالجلال کی قسم اس جیسی مقدس اور اس جیسی بابرکت اور محترم سرزمین دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر موجود نہیں۔ آپ غور کریں، یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ بہت اہم بات ہے۔ اور ایسی مقدس سرزمین اور ایسے مبارک سرزمین میں جہاں نبی کا بچپن گزرا، جہاں قرآن کریم کی آیتیں اتری، جو اللہ کا گھر، جہاں فرشتے، وہ بیت معمور خانہ کعبہ جس کا ہم اور آپ طواف کرتے ہیں، خانہ کعبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آسمان کے اوپر جو بیت معمور ہے ایک دوسرا خانہ کعبہ ہے جہاں فرشتے طواف کرتے ہیں، نیچے انسانوں کے لیے یہ اللہ کا گھر بیت اللہ بنایا گیا مکہ مکرمہ کے اندر، اسی کے بالکل اوپر حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر بیت معمور سے کوئی پتھر زمین کی طرف گرایا جائے تو